الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العلي العظيم. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی، کہ اس اللہ سے ڈرو، تم تقوی اختیار کرو، تساءلون بہ والارحام، کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق رشتوں کو جوڑتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ اس چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی صلہ رحمی کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، کشادگی ہو، اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، یعنی صلہ رحمی والا معاملہ جو ہے وہ اختیار کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا۔ ایک اور حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث کا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ رشتہ یعنی صلہ رحمی کے فائدے کیا کیا ہیں کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، گھریلو امن و سکون اور معاشرے کے اندر بھی امن و سکون ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے نصیب ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی باعث بنتی ہے یہ صلہ رحمی۔ اور اس کے نقصانات، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، امن و امان جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخرت میں سخت وعید، آخرت کے اندر بڑا سخت جو ہے اس کی پرسش ہوگی۔ اور جو ہے صلہ رحمی کیسے کی جائے؟ رشتہ داروں سے ملاقاتیں کی جائیں، فون یا پیغام کے ذریعے حال احوال پوچھا جائے، مالی یا اخلاقی مدد کی جائے، اور ناراضی کے باوجود جو ہے ہر اچھے کام میں پہل کی جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صلہ رحمی صرف اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایمان کا حصہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تمام چیزیں چھوڑ کر، تمام اختلافات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے آپس میں اکٹھے رہیں، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، دل کے اندر اطمینان بھی آئے گا، اور دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔